بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اور پھر دونوں کو جنت سے نکال کے زمین پر کیوں پھینک دیا گیا، اور سالہ سال بھٹکنے کے بعد اماں حوا کی اور حضرت آدم کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوئی، مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے منہ سے اللہ کی حمد و ثنا نکلی تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عظیم شرف اور مرتبے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہم کو سکھایا، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، میں ان کی باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جانتا ہوں جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے آدم کو خاک سے۔ اللہ نے فرمایا تو وحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرما لیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بڑے آرام سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کی
کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے اس درخت کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ شیطان کی ان باتوں نے حوا علیہ السلام کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، ہم اس درخت کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو رب تعالی ہم سے چھپانا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام شروع میں تو اس کام کے قطعی طور پر خلاف تھے، لیکن پھر حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طریقے سے چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی ستر گاہیں اور اریاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت سے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی بات سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت ہی لاچارگی عاجزی سے اپنی خطا پر نادم شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ یوں آدم و حوا کو زمین کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند سلام کو جدہ اور ابلیس جس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلنے پر اکسایا تھا، اس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرائے اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھینکا تو یہ خوشبودار درخت جو آج ہمیں نظر آتے ہیں یہ انہی پتوں کی پیداوار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا، لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں بو دیے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر ہی وہ دانے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ہو کر ایک فصل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دانوں کی صفائی کی، پھر آٹا پیسا اور آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار افسردہ رہتے تھے۔ پھر حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی آپ علیہ السلام کو سخت پریشان میں مبتلا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گریہ زاری اور ان کے اوپر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ پاک کی جانب سے معافی کی نوید سنائی تو آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو گئے، بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے ارد گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات کو پیدا کر دیا تھا، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا۔ اس طرح آدم اور حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی اور پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ پاک نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسری مرتبہ والے لڑکے کی شادی پہلی مرتبہ والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ یوں اللہ رب العزت نے آدم و حوا کے مبارک وجود سے اس کائنات میں بنی نوع انسان کے تسلسل کی ابتدا کی۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی اور اعمال اور آخرت کی تیاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔